تو کرنا کیا ہے میری بہنوں اور میری بہنوں کے شوہروں، بہنوئیوں، بیٹوں بیٹیوں، شہزادے شہزادیوں، کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس، اگر کیا سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے، وصیت ضرور لکھیے، شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور اس میں اپنی موت کے بعد کا بھی ذکر کیجئے کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ چیز فلاں کو دی جائے، میرے مرنے کے بعد میری یہ چیز فلاں کو دی جائے، کہ میری وصیت ہے، اوپر لکھ دیجئے وصیت نامہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کسی نے مسجد تعمیر کرانے کے لیے یا کنواں وغیرہ بنانے کے لیے یا فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کے لیے، کسی کو ہدیہ دینے کے لیے، تحفہ دینے کے لیے ارادہ کیا ہے، پیسہ جمع کر رکھا ہے، سامان جمع کر رکھا ہے، حج کے لیے پیسے جمع کر رکھیں اور قضاء الہی سفر آخرت پیش آ گیا، تو یہ سب چیزیں کیا ہوں گی؟ ترکے میں داخل ہو جائیں گی، میراث میں تقسیم ہوں گی، ان کو وصیت میں شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے ایسی کوئی ہدایت لوگوں کو نہیں کی جسے وصیت کہا جا سکے۔ جیسے سامان، پیسے تو بہت سارے جمع کر کے رکھے تھے لیکن لکھا نہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے بھی وصیت لکھی ہے، میں نے اس پر یہ لکھا ہے کہ بھائی میری جو پیسے رکھے ہوئے ہیں، کیش جو بھی نقد ہے، تھوڑا بہت 1000 2000 400 600 جو بھی ہے، وہ لفافے بنا ہوا ہے، اور لفافوں پر جو جس مد میں تقسیم کرنے کا لکھا گیا ہے وہ اسی مد میں خرچ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی وصیت میں یہ میری وصیت ہے کہ میرے پاس جو پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ پیسے لفافوں میں ہیں، اور لفافوں پر جو جس مد میں تقسیم کرنے کا لکھا ہے انہیں اسی مد میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو لکھ کر رکھ دیا وہ تو سمجھ آ گیا، لیکن اگر لکھ کر نہیں رکھا، لکھا کچھ بھی نہیں، رقم ایسی ہی رکھی ہوئی، نیت ہے دل کے اندر، نیت ہے یہ میرے حج کے پیسے، لیکن لکھا نہیں کہ یہ میرے حج کے پیسے، دل کے اندر تھا کہ میں مسجد میں کنواں کھدواؤں گی، لیکن لکھا نہیں تھا، تو اب کیا ہوگا؟ یہ جو مال ہے نا، یہ سارا کا سارا مال میراث میں ترکے میں آ گیا، یہ میراث بن گیا، اب یہ تقسیم ہوگا ورثہ میں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہدایت نہیں تھی، اگر ہدایت تھی تو پھر یہ وصیت کے مطابق خرچ کیا جائے گا۔ پھر ہر عاقل والد کو اپنے مال میں صرف اتنی وصیت کرنے کا اختیار ہے کہ تجہیز و تکفین ہو، ادائے قرض کے بعد جو ترکہ بچے گا اس کا 1/3 کے اندر وصیت پوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس سے زائد کی وصیت ورثہ پر لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وارثوں کا حق ہے، وہ وارث لیں گے، ان میں تقسیم ہوگی وہ، ٹھیک ہے۔ اگر وصیت کرنے والے، اگر ورثہ کوئی ہے ہی نہیں، وارث ہے ہی نہیں، تو جو مال بچے گا تجہیز و تکفین کے بعد اور قرض کے بعد، وہ سارے کا سارا مال وصیت کر جانے کا اختیار ہے، ٹھیک ہے، اگر وارث کوئی نہیں ہے تو، ٹھیک ہے۔ یہ بڑے ڈیٹیل مسئلے ہیں، مزید تفصیلات کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو قریبی دارالفتہ جانا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس ایسے مسائل ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی مجھے جا کر پوچھنا ہی چاہیے یہ باتیں، تو آپ کو پوچھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں سب کو یہ کہوں گی کہ بھائی آپ سب ضرور اپنا وصیت نامہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ وصیت نامے کے لیے بہتر اور آسان صورت یہ ہے کہ ایک کاپی لے لیجئے، اس کے سب سے پہلے پیج پر لکھے وصیت نامہ، اور پھر لکھے ضروری یادداشتیں، ٹھیک ہے، اور اندر کیا لکھے؟ 2 پیج بنا لیے نمازیں جو میرے ذمہ باقی ہیں، قضا نمازیں اگر ہیں، زکوٰۃ جو باقی ہے، رمضان منت کے روزے، کیونکہ منت کے روزے واجب ہو جاتے ہیں، واجب کے قضا ہوں گی، ٹھیک ہے۔ پھر سفر حج فرض تھا وہ نہیں کیا، صدقہ فطر جو نہیں کیا، قربانی جو نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، ایام قربانی گزرنے کے بعد قربانی نہیں ہو سکتی، اس کی قیمت کا صدقہ ہی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ تلاوت اگر خدا نہ خواستہ وہ نہیں کیے ہوئے، قسم کے کفارے، دوسروں کا قرض، اور جو دوسروں کو قرض دیا ہوا ہے وہ واپس لینا، اور ہمارے پاس کوئی امانتیں دوسروں کی رکھی ہوئی ہیں یا کسی کو ہم نے امانت رکھوائی ہوئی ہے وہ، تو یہ تمام چیزیں آپ ایک کاپی میں لکھ کر رکھیں، اور اگر عنوان کے مطابق جو آپ کے پاس آتی جائے چیز وہ آپ اس میں تحریر کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے، لازمی لکھ کر رکھیں تاکہ ہمارے بچوں کے دل خراب نہ ہو، ہمارے جانے کے بعد دل خراب نہ ہو۔ دیکھیں مرض الموت جو ہوتا ہے نا،